دنیا کی سب نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ خونریز حملے، ڈرون حادثے اور تاریخی مذاکرات کی گونج۔ پاکستان نے ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مسلسل کوششوں کے بعد ایران نے اب نیا حمل دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے اور ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے جغرافیہ پوزیشن اور چین، سعودی عرب، ترکی کے تعلقات کو براہ کار لاتے ہوئے تاریخی ثالثی کی۔ یہ خطے میں بڑی جنگ کو روکنے کا سنگ میل ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو عالمی سطح پر مضبوط مقام دلا رہا ہے۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ 9 اپریل کو 254 مزید افراد ہلاک ہو گئے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ یہ حملے خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کی ثالثی لبنان اور ایران کے تنازع پر اثر ڈال سکتی ہے، مگر اسرائیل کے جارحیت مذاکرات کے نتائج پر غیر یقینی کا عنصر پیدا کرتے ہیں۔ ایران کے خوزستان صوبے میں ایک ڈرون تباہ ہوا جس کے ملبے میں ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ جنگ بندی کے نازک صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ چیلنج ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو مذاکرات کی میز پر رکھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، ایران کے پہلے 10 نکاتی تجویز مسترد ہو گئی ہیں۔ اب نئی تجاویز پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان شدید مذاکرات جاری ہیں۔ 10 اپریل کے مذاکرات سے خطے میں امن یا کشیدگی طے ہوگی۔ پاکستان کی صلاحیتیں اور سفارتی مہارت فیصلہ کن ہوں گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 9 اور 10 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، جہاں پر اسکول، کالجز اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ عوام کی حفاظت اور مذاکرات کے دوران سخت سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے یہ بھی ضروری اقدام ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی جلسہ ملتوی کر کے سیاسی ماحول پرسکون رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے بڑے ممالک پاکستان کے ثالثی کو سراہ رہے ہیں۔ ملیشیا، قطر، ترکی، جرمنی اور برطانیہ نے بھی تعریف کی۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم نے پاکستان کو نوبل امن انعام کا حقدار قرار دیا۔ یہ پاکستان کی سافٹ پاور کی بڑی کامیابی ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان پیس میکر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ایران میں عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان میں قوم فخر محسوس کر رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے اعلان کیا کہ 10 اپریل کو ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ یہ قومی اتحاد اور فخر کا لمحہ ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی پاکستان کی کامیابی کو سراہا، جس سے حکومت کو سیاسی سکون ملا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی تیل کی قیمتیں گر گئی۔ پاکستان میں پیٹرول اور بجلی سستی ہونے کا امکان ہے۔ یہ عوام کے لیے فوری ریلیف ہے۔ معیشت کو سکون ملے گا اور صنعتیں سستی ہوں گی۔ حکومت کو سبسڈی اور بجٹ کے توازن کا خیال رکھنا ہوگا۔ سب کی نظریں اب 10 اپریل پر ہیں، جب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفد مذاکرات کریں گے۔ پاکستان کی ثالثی ایک نیا معیار قائم کر رہی ہے۔ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا خطے میں کشیدگی بڑھ جائے گی؟ یہ سب فیصلہ کن لمحہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔